وآلائه الكاملة والصلاة على محمد المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز حضرات، یا آپ حضرات کی محبت ہے، خصوصیت کے ساتھ محب گرامی حضرت علامہ مولانا عمران صاحب کی محبت، اور کمیٹی میں جتنے نوجوان بچے ہیں، بزرگ ہیں، سارے نوجوان بچوں کی محبت، بزرگوں کی محبت، اور اس بستی کے رہنے والے تمامی مسلمان بھائیوں کی محبت، اور اخص الخاص اپنے سرکار اعلیٰ حضرت کی محبت، کہ میں آپ کے دیار محبت شہر بریلی، جو میرے سرکار اعلیٰ حضرت کا مقدس دیار ہے، جس سے آپ کی پہچان ہے اور ہماری پہچان ہے، پوری دنیا کے سنی مسلمانوں کی پہچان ہے، اس دیار میں میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے ہیں۔ ماشاءاللہ بستی بھی آپ کی بہت بڑی ہے، اور جلسے کے لیے جو ہال بک کیا ہے، یہ ہال بھی بہت بڑا ہے، بستی بھی بہت بڑی، ہال بھی بہت بڑا، مگر لگتا ہے یہاں کے مسلمان بھائی بڑے نہیں ہیں، دل کے چھوٹے ہیں، دل کے چھوٹے ہیں۔ بستی بہت بڑی ہے، ہال بھی بہت بڑا۔ ہمارے بچوں نے اتنے بڑے ہال کا انتظام کیا، لاکھ آندھی چلے، لاکھ طوفان آئے، لاکھ بارش ہو، آپ پر کوئی فرق نہیں ہے، تو ڈر کس بات کا؟ گاؤں کے لوگوں کو تو جم کے اکٹھا ہونا چاہیے کہ کم سے کم ہال میں بیٹھنے کی جگہ نہ ملے، لیکن یہ آپ کے گاؤں کی شکایت ہے، اور سرکار اعلیٰ حضرت کے دیار کی شکایت ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت کے دیار کے رہنے والے، شہر کے رہنے والے، جس اعلیٰ حضرت کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے، اور اسی شہر کے آپ رہنے والے، بستی بہت بڑی، گاؤں بہت بڑا، اور جلسے کے لیے جو ہال بک کیا ہے وہ ہال بھی بہت بڑا ہے، لیکن مجمع بہت چھوٹا ہے۔ یہ برسات کی غلطی نہیں، یہاں کے رہنے والوں کی غلطی ہے، برسات کا قصور نہیں، یہاں والوں کے ایمان کی کمزوری ہے۔ اس لیے ہمارے بھائی اپنا ایمان صحیح رکھو، عقیدہ صحیح رکھو، مسلمان بن کر رہو، اپنے مذہب کی قدر کرو، مسلمان ہو تو مسجد سے محبت کرو، مسلمان ہو تو مدرسے سے محبت کرو، اور مسلمان ہو تو اللہ رسول کے ذکر کی محفلوں سے محبت کرو۔ یہ ایک مسلمان ہونے کا حق ادا کرنا ہے۔ لیکن آپ مسلمان ہیں لیکن مسجد سے دور، مدرسے سے دور، علماء سے دور، تو مسلمان تو ہیں لیکن کہنے کا حق نہیں ہے۔ حقدار وہی ہے جو مسجد سے بھی محبت کرے، مدرسوں سے بھی محبت کرے، علماء سے بھی محبت کرے، ساتھ ہی ساتھ اللہ رسول کے ذکر کی محفلوں سے بھی محبت کرے۔ بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے۔ بہت چھوٹا سا مجمع ہے، لیکن اگر آپ دل بڑا رکھیں گے تو بڑی تقریر ہو سکتی ہے۔ بولو، دل بڑا رکھیں گے تو بڑی تقریر ہو سکتی ہے، اور اگر دل چھوٹا کیا تو مجمع بھی چھوٹا ہے، اور آپ کا بھی دل چھوٹا ہوگا، میرا بھی دل چھوٹا ہوگا۔ بابو تھوڑا ایکو ایک دم یا تو بند کر دو، چونکہ ہال میں آواز ایسے ہی گونج رہی ہے،
تو ایکو کے ذریعے آواز صاف نہیں ہوگی، اس لیے ایکو صاف بندے کر دو تاکہ آواز صاف معلوم ہو۔ بالکل آپ ادب سے بیٹھیں۔ یہ محرم شریف کا مہینہ ہے، موضوع تو بہت ہے، میں کسی موضوع پر تقریر کر سکتا ہوں، لیکن یہ محرم شریف کا مہینہ ہے۔ محرم شریف کے مہینے میں ہم لوگ جہاں بھی جاتے ہیں اہل بیت پاک، کربلا والے حسین، شہدائے کرام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ صرف اس لیے تذکرہ نہیں کرتے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، اس لیے تذکرہ نہیں کرتے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، پتہ ہے۔ تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کی جائے، دین کی محبت پیدا کی جائے، اہل بیت کی محبت پیدا کی جائے۔ بالکل ادب سے بیٹھے۔ آج میں اپنی تقریر میں خاص باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ محبت کہتے کس کو ہے۔ پہلی بات یہ بتاؤں گا کہ محبت کہتے کس کو ہے۔ دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ رسول کی محبت کیا ہے۔ تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ اہل بیت کی محبت کیا ہے۔ چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا کہ اہل بیت کا مرتبہ کیا ہے۔ اور پانچویں بات یہ بتانا چاہوں گا کہ کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا اور کربلا کے واقعہ سے ہم لوگوں کو کیا کیا سبق ملا۔ یہ صرف 5 باتیں آج آپ میری تقریر میں سنیں گے، اور اگر موقع ملا آپ لوگ بیٹھے رہے تو 6ویں بات میں آپ کے سامنے یہ بھی پیش کروں گا کہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کو لگ بھگ سال بھر سے زیادہ ہو چکے، 1.5 سال سے بھی اوپر چل رہا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ عرب کے بادشاہوں نے اب تک غزہ کا ساتھ نہیں دیا، فلسطین کا ساتھ نہیں دیا۔ وجہ کیا ہے کہ عرب کا مسلمان ہاتھوں میں چوری پہن رکھا ہے، کچھ بول نہیں رہا ہے، نہ مالی مدد کر رہا ہے نہ ہتھیار سے مدد کر رہا ہے، بالکل خاموش بیٹھا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ 6 باتیں آج آپ کو میری تقریر میں سننی ہے۔ تھوڑا آواز کم کرو تاکہ آواز اور صاف ہو، اور تھوڑا آواز کم کرو، چونکہ ہال میں آواز پھیلتی ہے تو آواز بہت تیز کرنے سے تھوڑی سی بڑھاؤ، تھوڑی سی اور بڑھاؤ، اور بس اس سے زیادہ مت کرو تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں عام بول رہا ہوں کہ املی بول رہا ہوں۔ اجازت ہے؟ میں نے 6 چیزوں کا وعدہ کیا، اگر آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ میں پورا وعدہ پورا کر کے آپ کے سامنے سے اتروں گا۔ ایک چیز آپ یاد رکھیں، میں نیا نہیں ہوں، آپ کے لیے نیا ہوں، میں بہت پرانا مولوی ہوں اور پرانا مقرر ہوں، یہ سب جانتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں۔ بریلی شریف میں نے بہت تقریریں کی ہیں، آپ کی بستی میں پہلی بار آیا ہوں، اس لیے آپ ادب سے بیٹھیں، ہوش میں بیٹھیں۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا و آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شب بزم ہدایت، 9 شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، جن کی شان ان آتینا کل کوثر، شاف محشر ساقی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان